أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ سورہ زمر آیات 71 اور 72۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ جب سور پھونکا جائے گا اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جن کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ اس میں سور پھونکا جائے گا، دفعتاً سب کھڑے ہو جائیں گے اور تاکنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور وہ کتاب رجسٹر رکھا جائے گا، انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ ہو چکنے کے بعد وسیق الذین، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔ مراد وہی لوگ ہیں جو مشرکین ہیں، جن کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر کسی کے عقیدے میں شرک ہے تو اس کا حکم بھی کفر کا ہی ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہو اور پھر اس کی ذات و صفات میں شرک بھی کرتا ہو تو ایسے شخص کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو روز قیامت جب کافروں کو ہانکا جا رہا ہوگا الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، ٹولیوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، جرائم کے لحاظ سے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤوہا، وہ پہنچیں گے اس تک۔ ہاں سے اشارہ جہنم کی طرف ہے کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت، کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے۔ ابواب باب کی جمع ہے، دروازے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہو چکی کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہوگا۔ تو جب یہ کسی بھی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، دروازوں کو کھولا جائے گا، وقال لہم، اور کہے گا ان سے، خزنتھا، جہنم کا داروغہ۔ اب جو بھی گروہ آ رہا ہے ان سے داروغہ خطاب کرے گا، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، منکم، تمہیں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں میں سے ہی انبیاء کا انتخاب کیا، تمہاری طرف مبعوث کیا، یتلون علیکم، وہ تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات، تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ یہ ان کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں۔ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، کہ اللہ ان میں ایک رسول مبعوث کیجئے گا جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تم کو ڈراتے رہے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کی اس ملاقات سے، کہ قیامت کے بارے میں تمہیں تنبیہ کرتے رہے، تمہیں آگاہ کرتے رہے کہ بالآخر ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، تم سے محاسبہ کیا جائے گا، تمہیں تمہارے کیے کا صلہ دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے لیے بھی اس مقصد کے لیے جو بار بار قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ نذیر استعمال ہوا ہے، بشیرا و نذیرا، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک۔ اسی بات کو سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، کہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔
تو انبیاء تو یہ دعوت پہنچاتے رہے، اللہ کا پیغام پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، روز قیامت سے ڈراتے رہے۔ اب وہ اس بات کا اقرار کریں گے۔ قالو، تو جواب میں یہ لوگ اہل جہنم کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، کہ واقعی ایسا ہی ہوا، ہمارے پاس رسول بھی آئے، اللہ کی کتاب پڑھ کر بھی سنائی، اس دن سے بھی ڈرایا، ولیکن، اور لیکن، حقت کلمۃ العذاب، تو اب جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ بات تو سچ ہو گئی ہے، ثابت ہو چکی ہے کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر، کہ یہ لوگ تو دنیا میں انکار کر دیتے تھے، دوبارہ جی اٹھنے کے انکاری تھے، یہ تو یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ جب ہم عظاما ورفاتا، ہڈیاں بن جائیں گے، چورا چور ہو جائیں گے، تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو آج یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو، تو اب یہ اقرار کر رہے ہیں۔ اسی موضوع کو سورہ ملک میں اس طرح بیان کیا گیا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، جب بھی لوگوں کی فوج، لوگوں کا گروہ جہنم میں جھونکا جائے گا تو اس کے داروغے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ایک آگاہ کرنے والا آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی اس کتاب کا بھی انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ قیلا، تو ان سے کہا جائے گا، ادخلو، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، فبئس، پس برا ہی ہے، مثوی، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ تکبر کی تعریف ہم نے یہ جانی کہ بطر الحق، کہ جو انسان بھی حق کا انکاری ہو، حق بات کو تسلیم نہ کرے، ایسا انسان متکبر ہے، اور پھر ایسے متکبر لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔